نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعن أنس رضي الله عنه قال فلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی قدر، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس آیت کے شان نزول اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ کی خدمت کو اپنے لیے عزت اور فخر سمجھا کرتے تھے، اور انہوں نے کعبہ کی مختلف خدمتیں اپنی ذمہ لے رکھی تھیں۔ میں اس مقام پر ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو مسلمان کہلواتے ہیں، محبت اسلام سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کی خدمت کرنے میں ان کو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ خود مسجد کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ مسجد کی خدمت کرنے والے خادموں کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ راشیوں، زانیوں، بدکاروں اور افسروں کے دفتروں، کمروں اور بنگلوں کی صفائی کرنے والوں کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کے پیے ہیں، فلاں صاحب کے پیون ہیں۔ لیکن جو اللہ کے گھر کا خادم ہو، جو مسجد کی صفائی کرتا ہو، جو مسجد میں اذان دیتا ہو، جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہو، اسے معاشرے کا حقیر اور ادنیٰ درجے کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا طرز عمل دیکھیے جو زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھے، جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، جو کافر اور مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ ساتھ لات و حبل کی بھی پجاری تھے، جو تعظیم و تکریم کے شرعی قاعدوں اور ضابطوں سے ناواقف تھے۔ وہ بیت اللہ کی خدمت کو باعث شرف و کرم سمجھتے تھے۔ جس شخص کو بھی شعبہ بیت اللہ میں کسی خدمت کا شرف حاصل ہو جاتا، اسے سوسائٹی میں اعلیٰ مقام دیا جاتا تھا، اسے بڑا معزز اور محترم انسان سمجھا جاتا تھا، اور ہر قبیلے کے سربراہ کی یہ کوشش ہوتی تھی، یہ خواہش ہوتی تھی کہ اسے اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں سقایا یعنی زمزم پلانے کی ڈیوٹی اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ حضرت ابو طالب نے بھی چند خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ اسی طرح بیت اللہ کا دروازہ کھولنا، اس کو بند کرنا، یہ عثمان ابن طلحہ کے ذمے تھا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل مکہ کی بیت اللہ میں زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان ابن طلحہ نے نہایت تلخ گوئی سے کام لیا، ترش روئی سے کام لیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، یاد کرو اس وقت کو جب یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، میں جسے چاہوں یہ کنجی دے دوں۔ سامعین، جب مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ سے کنجی لے لی، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، نماز ادا فرمائی، اور جب باہر نکلے تو آپ نے حضرت عثمان ابن طلحہ کو واپس بلایا، باوجود یہ کہ وہاں پر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس موجود تھے، اس امید پر کہ کنجی ان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنجی حضرت عثمان ابن طلحہ کو واپس فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لے آئے تو آپ کی زبان پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی نہیں سنی تھی، چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اسی وقت جوف کعبہ میں کعبہ کے اندر ہی نازل ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جس وقت حضرت عثمان ابن طلحہ نے کنجی آپ کو دی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امانت ہے جو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، حالانکہ یہ ضابطے کے خلاف تھا، یہ ضابطے کے خلاف تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار حاصل تھا کہ وہ جو چاہیں کریں اور جسے چاہیں کنجی دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت امانت کو باقی رکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ امانتیں امانت والوں کو واپس کر دو۔ سامعین، اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو یہی واقعہ ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ ہر آیت اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن حکیم کے بہت سارے احکام اور اوامر و نواہی پر عمل کرنے سے ہم محروم ہو جاتے، کیونکہ ہر حکم اور امر و نہی کا کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے۔ چنانچہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ سامان یا روپیہ حفاظت کے طور پر رکھا جائے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اگر ہم صرف اسی بات کو امانت کہیں تو یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ قرآن کریم نے واحد کا صیغہ امانتن استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ امانات استعمال کیا ہے۔ اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امانت کی کئی قسمیں ہیں، اور صرف وہ چیز امانت نہیں ہے جسے ہم نے امانت سمجھ رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے عالم کے پاس علم امانت ہے، متولی اور محتمم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، بادشاہ اور فرما روا کے پاس اقتدار امانت ہے، افسروں اور عہدے داروں کے پاس اقتدار امانت ہے، صاحب ثروت کے پاس مال و دولت امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، باپ کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، ہر انسان کے پاس اس کی جان اور اس کے اعضاء امانت ہیں۔ ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے۔ سامعین، انسان کہتا تو یہی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تو کچھ بھی نہیں۔ انسان تو صرف متولی ہے، نگران ہے، محافظ ہے، امین ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ اسی کی امانت ہے۔ محترم حضرات، جان ایک امانت ہے۔ ہم انسانوں کو سب سے بڑا غرور اپنی جان پر ہے، اپنی بینائی پر ہے، قوت عقل و قوت گویائی پر ہے، لیکن یہ سب کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان کو ہلاک کرے یا اسے ہلاکت میں ڈالے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا قیامت میں اس کو وہی عذاب دیا جائے گا جس طرح اپنی جان کو ہلاک کیا۔ اسی طرح دوزخ میں اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا جس نے اپنے آپ کو یعنی جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا، جس نے زہر پیا وہ زہر پلایا جاتا رہے گا، جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا وہ چھری سے ذبح ہوتا رہے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی جان قربان کر دے، اپنا خون بہا دے، اپنے اعضاء کٹوا لے تو اس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اور اس کی غیرت یہ تک نہیں گوارا کرتی کہ ایسے شخص کو مردہ کہا جائے۔ قرآن حکیم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
سامعین، اگر کوئی شخص خودکشی کر لے یا اپنے اعضاء کاٹ لے تو بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، حالانکہ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، کسی کو ہلاک نہیں کیا، اس نے تو اپنے آپ ہی کو دکھ دیا ہے، اپنے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ پھر یہ جرم ہے، اور جرم کیوں ہے؟ جہاد میں جان دے دینا جرم کیوں نہیں ہے؟ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو جان لو، بات یہ ہے کہ جان اور زندگی، جسم اور اعضاء، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اسی امانت کو اگر دینے کے والے کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو عظیم عبادت ہوگی، بے مثال اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر اس امانت میں خیانت کرو گے اور اسے ایسی جگہ استعمال کرو گے جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حکم عدولی ہوگی، گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔ حضرات، جہاد میں جان لڑانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہذا وہاں جان کو ہلاکت کے لیے پیش کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، مقام و مرتبے کا سبب ہے۔ لیکن خودکشی اور خود اذیتی کی صورت میں اپنی آپ کو نقصان پہنچانے سے جان کے مالک حقیقی نے منع فرمایا ہے، لہذا ایسا کرنا جرم عظیم اور گناہ